السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد سجاد امر صابری عرض کر رہا ہوں۔ میرا چینل طب کے کرشمے کے حوالے سے آج جو موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے کالی کھانسی۔ چونکہ موسم سردی کا جا رہا ہے، اس موسم میں چھوٹے بچوں کو خاص طور پر کھانسی جو ہے وہ بگڑ کر پھر کالی کھانسی کی شدت صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب وہ کالی کھانسی میں منتقل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں یہ کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ بچہ کھانسی کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سیٹی بج رہی ہو، اور یہ بہت شدت کی کھانسی ہوتی ہے، لگاتار کھانسی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات اتنی شدت ہوتی ہے اس کھانسی میں کہ بچہ کھانسی کے ساتھ وومٹ کر دیتا ہے اور تمام کھایا پیا بچہ الٹ دیتا ہے۔ اور اس مرض کے ساتھ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو نقصان کا باعث بنتی ہیں، اس میں خاص طور پر بیکنگ آئٹمز، کھٹا میٹھا استعمال کرنا، پاپڑ چپس وغیرہ استعمال کرنا، ساتھ ٹھنڈا مشروب استعمال کرنا، اس مرض کی خاص جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اس کے وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی سردیوں کے اندر استعمال کرنا، اور گلے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ساتھ کھانسی ہوتی ہے، ایسا ایسا کھانسی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ کھانسی بگڑتی پھر کالی کھانسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے اندر آپ نے اگر موسم ہے سردی کا تو بچوں کو آپ سیال چیزیں استعمال کرائیں جن کا مزاج گرم تر ہو، جس میں یخنی وغیرہ کا استعمال بہترین ہے بچے کے لیے۔ اور اس کا طبی علاج کے متعلق میں 3 سے 4 نسخہ جات بہت اچھے والے بیان کروں گا آپ کو، تجربہ شدہ، جن میں سے آپ کو جو پسند آئے آپ وہ بنا کر اپنے بچوں کو استعمال کروائیں۔ مشکل نسخہ نہ بنائیں۔ مشکل نسخہ جو بنانا ہے وہ اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ کر مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور نسخے کے بارے میں آپ مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور جو نسخہ آسان ہو، بنانے میں سہل الرسول ہو، وہ آپ بنائیں اور اپنے بچوں کو استعمال کرائیں۔ اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا موضوع جو ہے کالی کھانسی، اس کے حوالے سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ اس کھانسی میں جو طبی علاج ہے وہ بچے کو الگ ہوادار کمرے میں رکھیں، سردی کا موسم ہو تو گرم کپڑے پہنائیں اور تندرست بچوں سے علیحدہ رکھیں، اور ہر قسم کی گرم اور لیکوڈ غذا بچے کے لیے بہترین موضوع ہے۔ اس کا ایک نسخہ بیان کرتا ہوں۔ کیلے کے پتے، یہ کیلا عام طور پر ہر جگہ اس کا جو ہے پھل لگتا ہے، اس کے پتے آپ نے لینے ہیں، بڑے سائز کے ہوتے ہیں کافی۔ 1 تولہ آپ نے پتے لینے ہیں اس کے، اور 6 ماشا آپ نے ملٹھی لینی ہے۔ نمک سیاہ آپ نے 6 ماشا لینا ہے، مرچ سیاہ آپ نے، اور پھٹکڑی سفید، سہاگا، کاکڑا سنگھی ہر ایک 3 ماشا، یعنی پچھلی جو چیزیں ہیں وہ 6 ماشا ہے۔ مرچ سیاہ، پھٹکڑی سفید، سہاگا، کاکڑا سنگھی ہر ایک جو ہے وہ آپ نے 3 ماشا کی مقدار میں لینا ہے۔ سب کو کوٹ کر ایک کورے برتن میں ڈال کر، یعنی ایک مٹی کی ہنڈیا چھوٹی سی، اس میں ڈال کر اس کو گلے حکمت کریں، اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ کے اور اس کو مٹی لگا کر اور چاروں طرف سے لیپ کر دیں اس کو، اور جب خشک ہو جائے تو اس کو 5 سے اوپروں کی آگ دیں، سینٹر میں رکھیں اور اوپر دائیں بائیں اس کے سب جو ہے اچھی طرح سے اپلے جوڑ دیں، اور ہلکا سا مٹی کا تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دیں۔ یہ دوائی ساری خاکستر ہو جائے گی، اور آپ جب یہ خاکستر آپ کو ملے گی تو اس کو آپ نے آدھا رتی جو ہے دوائی کو شہد کے اندر رکھ کر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر بچہ بڑا ہے، بالغ ہے، 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، یا اس سے بڑے بزرگ بھی ہیں تو ان کو پھر 6 رتی کی مقدار میں آپ یہ دے سکتے ہیں، آدھا ماشا کی مقدار تک آپ دے سکتے ہیں۔ تو ساتھ آپ نے ان کو ٹھنڈی اشیاء سے، ٹھنڈی چیزوں سے اور ٹھنڈے ماحول سے پرہیز کروانا ہے۔ یہ ایک بہترین اعلیٰ نسخہ تھا۔ ایک اس کا کالی کھانسی کا ایک اور نسخہ بیان کرتا ہوں، وہ اس سے قدرے زیادہ آسان ہے۔
پھر ایک نسخہ ہر کوئی بنا سکتا ہے، وہ بھی میں دوں گا۔ آپ پھٹکڑی سفید لیں، 1 تولہ کو توے پر پگھلا کر رکھیں اور کیلے کے رس کا چویا دیتے جائیں۔ کیلے کا رس آپ نکال لیں اور کیلے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو نچوڑ لیں، یا کیلے کا جو تنا ہوتا ہے، جو عام طور پر کیلا بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا تنا بھی اویلیبل ہوتا ہے، آپ وہ تنا لے لیں ان سے، تو وہ تنا لے کے اس کو آپ کوٹ کر اس کو کپڑے میں رکھ کر نچوڑ لیں تو اس کا پانی نکل آئے گا۔ اس کو آپ کپڑے سے جب چھان لیں تو وہ 10 تولہ پانی ہو، اور پھٹکڑی آپ کی سفید 1 تولہ جو آپ نے توے کے اوپر رکھی ہے اس پر 1 قطرہ 2 قطرے اس کے ڈالتے جائیں، چویا دیتا جائیں، اور اسے پھر جب وہ سارا پانی جذب ہو جائے تو اسے باریک پیس کر رکھ لیں۔ 1 سال کے بچے کو 1 چاول خوراک دینی ہے آپ نے ہمراہ شہد، اور بچے کو 2 سال کا بچہ ہے تو 2 چاول، اور اگر 3 سال کا بچہ ہے تو 3 چاول عرق اجوائن کے ساتھ دیں۔ اجوائن لے کے 1 چمچ، اور اس کو آپ 1.5 گلاس پانی جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، تقریباً 1.5 پاؤ پانی ہونا چاہیے کم سے کم۔ آدھا کلو بھی پانی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 بڑا چمچہ اجوائن کا ڈالیں، اور اس کو اچھی طرح 1 یا 2 ابال دلوا کر اس کو آپ برتن کو چولہا بند کر کے برتن کو نیچے اتار لیں۔ وہ یہ آپ کا عرق اجوائن چھان کے رکھ لیں، یہ عرق اجوائن تیار ہے، اس میں چینی وغیرہ ملانے کی یا شکر ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے بچے کو 2 چاول 3 چاول جیسے میں نے عرض کیا ہے اس حساب سے بچے کی عمر کے مطابق آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ خالی کھانسی کو بہت جلد افاقہ ہوگا۔ اور ساتھ بیکنگ آئٹم بند کریں، ٹھنڈا جو مشروب ہے، ٹھنڈا پانی بھی، حتیٰ کہ یہ بھی بند کریں، بادی چیزوں کا پرہیز کریں، یخنی کالی اور انڈا، اور انڈے کے اوپر کالی جو مرچ ہے ہلکی سی لگا کر وہ بچے کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین لاجواب ثابت ہوگا۔ اس کا ایک آسان نسخہ بھی عرض کرتا ہوں جو بنانے میں انتہائی سہل رسول ہے۔ کاکڑا سینگی، عطیس، ملٹھی، گوند کیکر، ہر ایک ماشا، یہ آپ لے لیں، 1 تولہ لے لیں تو پھر بھی کام چلے گا، یعنی یہ سب برابر وزن ہے۔ کاکڑا سینگی، اس کو اندر سے آپ نے اس کے جو لگا ہوتا ہے سفید رنگ کا ریشے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے کاکڑا سینگی کو، اور اس کے اندر جو جالا وغیرہ ہو اس کو بھی صاف کر لینا ہے۔ کاکڑا سینگی بالکل آپ نے صاف حالت میں لینی ہے۔ کوشش کریں یہ چیزیں آپ کو اچھی ملیں، کیونکہ جتنی اچھی چیزیں ملیں گی اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنی پرانی دوا پڑی ہوگی اس دوا کا اثر اتنا ہی پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلے جاتا ہے۔ تو کاکڑا سینگی، عطیس، ملٹھی، گوند کیکر، ہر ایک آپ نے 1 ماشا لے لیں یا برابر وزن لے لیں۔ شہد خالص ملا کر آپ اس کو جو ہے 1 ماشا کی مقدار کے اندر چائے والا آدھا چمچہ شہد ملا کر انگلی کے ساتھ مکس کر کے تو بچے کو دن میں 3 بار چٹائیں، اور اس کے آدھا گھنٹے کے بعد تک آپ نے بچے کو کوئی چیز کھانے کے لیے استعمال کے لیے نہیں دینی۔ یہ نسخہ آپ بچے کو استعمال کروائیں، اور ٹھنڈی ہوا سے، خاص طور پہ بچے کے سینے کو ٹھنڈی ہوا لگنے سے بچائیں، کمر کو ٹھنڈی ہوا لگنے سے بچائیں۔ موٹا کپڑا، موٹا لحاف وغیرہ دیں اس کو، اور اس کو گرم غذا کا زیادہ استعمال کروائیں۔ انڈا بہترین ہے اس کے لیے، کیلا کا استعمال بالکل نہ کروائیں، اور اسی طرح سیب وغیرہ اس سے پرہیز کروائیں، اور لیمو کی سکنجوی وغیرہ سے، خاص طور پر اس طرح کی ٹھنڈی جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے بچے کو پرہیز کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایک نسخہ آخر میں اور عرض کر دیتا ہوں، اس میں ہے الائچی خرد، چھوٹی الائچی، 1 عدد، گل بانسا، منڈی بوٹی، پرسیاوشا، تخم ختمی، گل زوفا، ابریشم، ملٹھی مکشر یعنی صاف کی ہوئی اوپر سے چھلکا جو اتارا ہوتا ہے ملٹھی کا، وہ ہر ایک آپ نے 1 ماشا لے لینی ہے، یا 1 تولہ بھی لے سکتے ہیں، 1 چھٹانک بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آپ 1 تولہ لے لیں، اس کو عرق سونف میں جوش دے کر، یعنی آپ نے پہلے عرق سونف تیار کرنا ہے، اسی طرح ہی 1 بڑا چمچہ اور 1 گلاس پانی کا جو اسٹیل کا بڑا گلاس ہوتا ہے اس کے اندر 1 چمچ سونف کا ڈال کر اس کو جوش دیں، اور یہ ساری دوائی جو ہے اس کے اندر ڈال دیں، اور جب اچھی طرح اس کو جوش آ جائے تو مل چھان کر اس کو صاف کر لیں، اور پھر اس کو 1 چمچ کر بچے کو پلائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی
یہ بہترین ثابت ہوگا اور کھانسی کے لیے یہ بہترین آزمودہ نسخہ ہے. بنائیں اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل پر جتنے بھی نسخہ جات میں شیئر کرتا ہوں انتہائی سہل الحصول ہوتے ہیں، اور ان میں 2 نسخہ جات ایسے ہیں جو کہ حکمہ زراعت بڑے آرام سے تیار کر سکتے ہیں. جو بھی اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اپلے کی آگ دینا، اپلے ہمگوئے وغیرہ جو ہے اس کو بولتے ہیں، اپلے ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں. مٹی کی ہنڈیاں چھوٹے سائز کی جس کے ساتھ عموماً بچے کھیلتے بھی ہیں، چھوٹے بچے، وہ ہنڈیاں ہوتی ہے چھوٹے سائز کی، وہ آپ لے لیں، وہ بہترین ثابت ہوگا آپ کے لیے. اس کے اندر رکھ کے اس کو گلیز بند کر لیں. یہ جو چیزیں ہیں میں نے آپ کی بتائی ہیں، ان کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی اچھے پنساری کے پاس آپ جائیں گے، آپ ان کو یہ میری لکھی ہوئی چیزیں آپ دکھائیں اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ کو پنساری سے آسانی کے ساتھ یہ چیزیں مل جائیں گی اور اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں نے دیا ہوا ہے. اپنے چینل کے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو فری اس کی میں ڈیٹیل بتا سکتا ہوں اور اس کے کوئی پیسے وغیرہ چارج نہیں میں کرتا. ٹھیک ہے، آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا اس میں فائدہ ہو، اور جن کو یہ نسخہ نہیں ملا ان تک یہ نسخہ پہنچ سکے اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. حکیم محمد سجاد انور صابری. اللہ حافظ.